بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے اسم موصول کو شروع کیا تھا اور اسماء موصولہ سارے ہم نے پڑھ لیے۔ آج ہم نے سبق پڑھنا ہے والالف واللام بمعنى الذي وصلته اسم الفاعل واسم المفعول نحو جاءني الضارب زيدا أي الذي يضرب زيدا، وجاءني المضروب غلامه أي الذي يضرب غلامه۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے شروع میں جب الف لام آ جائے تو وہ الف لام بھی اسم موصول کے معنی میں ہوگا۔ اگر اسم فاعل کے شروع میں الف لام ہوگا تو پھر اسم فاعل خود فعل ماضی کے معنی میں ہوگا اور اس کے شروع میں الف لام جو ہوگا وہ الذی کے معنی میں ہوگا۔ جیسے الضارب، اس کا معنی الذی ضربہ۔ اور اگر فعل مضارع کے شروع میں ہوگا فعل کیا نام ہے، اس میں مفعول کے شروع میں الف لام ہوگا تو الف لام الذی کے معنی میں ہوگا، اور اس میں مفعول فعل ماضی مجہول کے معنی میں ہوگا، جیسے المضروب ای الذی ضرب۔ والالف واللام بمعنی الذی، الف اور لام الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ وصلتہ، اور اس کا صلہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہوتا ہے۔ نحو، جیسے جاءنی الضارب زیدن، میرے پاس وہ آدمی آیا جس نے زید کو مارا۔ اب یہاں الضارب یہ ضربہ کے معنی میں ہے اور الف لام الذی کے معنی میں، اس کا مطلب ہے الذی یضرب زیدن۔ اچھا، تھوڑی سی غلطی ہو گئی، اس میں فاعل فعل مضارع کے معنی میں ہوگا اور اس میں مفعول فعل مضارع مجہول کے معنی میں ہوگا۔ جاءنی المضروب غلامہ، اس کا مطلب ہوگا جاءنی الذی یضرب غلامہ، کہ میرے پاس وہ شخص آیا جس کے غلام کو مارا جاتا ہے۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَائِدِ مِنَ اللَّفْظِ إِنْ كَانَ مَفْعُولًا نَحْوُ قَامَ الَّذِي ضَرَبْتُ أَيْ الَّذِي ضَرَبْتُهُ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک فائدہ بیان فرماتے ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس صلہ جملہ فعلیہ ہو اور اس صلے کے اندر ضمیر جو ہے وہ مفعول کی ہو تو مفعول کی ضمیر کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب صلہ کیا ہو، جملہ ہو، اور اس جملے کے اندر مفعول کی ضمیر ہو جو عائد کے طور پر استعمال ہو رہی ہو، پیچھے اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہو، تو اس وقت مفعول کی ضمیر کو حذف بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے قام الذی ضربت، یہ اصل میں تھا قام الذی ضربتہ، اس میں ہو ضمیر کو کیا کر دیا، حذف کر دیا۔ اچھا، قام الذی ضربت، اصل میں کیا تھا قام الذی ضربتہ، اس میں ہو ضمیر کو حذف کر دیا۔ وَيَجُوزُ، اور جائز ہے، حذف العائد، عائد کو حذف کرنا لفظوں سے، ان کان مفعولا، اگر عائد مفعول کی ضمیر ہو۔ نحو، جیسے قام الذی ضربت، ای یہ اصل میں تھا الذی ضربتہ۔ وَعْلَمْ ان ایا وَأَيَّةٌ مُعْرَبَةٌ إِلَّا إِذَا حُذِفَ صَدْرُ صِلَتِهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا أَيْ هُوَ أَشَدُّ۔ وَعْلَمْ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایٌ اور ایتن یہ بھی اسم موصول ہے۔ ایٌ اور ایتن یہ بھی کیا ہے، اسم موصول، لیکن یہ ایک صورت میں مبنی ہوتے ہیں، باقی سب صورتوں میں یہ ایک صورت میں معرب ہوتے ہیں، باقی سب صورتوں میں مبنی ہوتے ہیں۔ یہ معرب ہوتے ہیں اس وقت کہ جب یہ مضاف ہوں اور ان کے بعد ضمیر کو حذف کیا گیا، اس ضمیر کو بولتے ہیں صدر صلہ، اس ضمیر کو کیا بولتے ہیں، صدر صلہ۔ یہ خود مضاف ہوں اپنے ماں باپ کی طرف، اور جس کی طرف یہ مضاف ہو اس کے بعد کوئی ضمیر نہ ہو، اور وہ ضمیر جب حذف ہوگی تو اس وقت یہ معرب ہوں گے۔ اگر ضمیر حذف نہیں ہوگی تو پھر یہ معرب نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوں گے، مبنی۔ اس کی مثال جیسے قرآن مجید میں ہے ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن۔ ابھی دیکھیں ایو یہاں پر استعمال ہو رہا ہے اور یہ ہم ضمیر کی طرف مضاف ہے، یہاں پر یہ معرب ہے۔ یہ معرب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایہم کے بعد جو جملہ شروع ہو رہا ہے اشد علی الرحمن، اس جملے کے شروع میں ضمیر نہیں ہے۔ اگر ضمیر یہاں پر ہوتی تو پھر یہ مبنی ہوتا۔ اصل میں تھا
ایہم ہوا اشد علی الرحمن، ہوا ضمیر نہیں ہے. وَعْلَمْ، اور آپ جان لیں، ان این و ایتن، این اور ایتن معربتن معرب ہوتے ہیں. الا اذا، اچھا یہ تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، این اور ایتن ساری حالتوں میں معرب ہوتے ہیں سوائے ایک حالت کے. ایک حالت میں یہ مبنی ہوتے ہیں. کس حالت میں مبنی ہوتے ہیں؟ کہ جب یہ مضاف ہو اور ان کے بعد ضمیر نہ ہو. اگر ضمیر ہوگی تو پھر یہ معرب ہوں گے. الا اذا حذف صدر صلتها، مگر یہ کہ جب حذف کیا جائے صدر صلہ. صدر صلہ سے پریشان نہیں ہونا، صدر صلہ سے مراد وہ ضمیر ہی ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹتی ہے. كقوله تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا، کہ پھر ہم ہر گروہ میں سے کھینچیں گے، پھر ہم ہر گروہ میں سے کھینچیں گے، اور ان میں سے کون ہے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سخت ہو. فصل اسماء الافعال، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسماء افعال کو بیان فرما رہے ہیں. یہ وہ اسم ہوتے ہیں جو ہوتے تو اسم ہے لیکن فعل کے معنی میں ہوتے ہیں. ہوتے اسم ہیں لیکن یہ کس کے معنی میں ہوتے ہیں؟ فعل کے معنی میں ہوتے ہیں. اسم الفعل کل اسم بمعنى الامر والماضی كرويد زیدا ای امهله وهیهات زید ای بعود او كان على وزن. بس یہاں تک کر لیں، باقی کل کے سبق میں پڑھ لیں گے تو زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہاں تک کرتے ہیں.